اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائرین اکرام، ہمارے حضرت جی حکیم طارق محمود محجوبی جگتائی دامت برکاتہم نے ہمارے سامنے پہلے کلمے کے بہت زیادہ فائدہ و برکات رکھے، جسے کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں اور ابکری کو لاکھوں کی تعداد میں خطوط موصول ہوئے، جن میں لوگوں نے اپنے فائدے اور مشاہدے بتائے کہ ہر کے پڑھنے والا حیران رہ گیا کہ واقعی اعمال سے زندگی ایسے بدل جاتی ہے۔ ان بے شمار خطوط میں سے چند خطوط ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ پڑھیں اور اپنا محاسبہ کریں، آیا آپ اس کلمے کو نہ پڑھ کے کہیں غلطی تو نہیں کر رہے۔ پہلا خط: السلام علیکم۔ ہر درس میں حضرت صاحب نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے تعلق کی موتیوں کی بارش کرتے ہیں، جنہیں چننے والا کوئی ہوتا ہے۔ ان موتیوں کے بیچ میں ایک ایسا سچا موتی ہر درس میں ہوتا ہے جو بس حیران ہی کر دیتا ہے۔ آدمی کو ایسا ہی ایک سچا موتی حضرت صاحب نے درس کے دوران فرمایا تھا کہ اول آخر درود شریف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساتھ کلمہ شہادت بھی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، یا اللہ آپ سچوں کے سچے ہیں، آپ سے بڑا کوئی سچا نہیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے پاس امانت رکھوا رہا ہوں۔ میری موت کے وقت جب مجھ پر نزاع کا عالم ہو تب میری امانت مجھے لٹا دینا اور میری زبان پر کلمہ جاری فرما دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کلمہ نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، کیونکہ اس سے بڑا امین کوئی نہیں ہے۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کے پاس امانت رکھوائیں اور اسے دوستوں کو بتائیں، اس کو پھیلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر کر کے جنت میں لے جانے والا بنا دے۔ دوسرا خط پڑھتے ہیں۔ میری اماں رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھیں، اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو وہ پہلے کلمے کی تسبیح کا اہتمام کرے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی نیند آتی ہے۔ میں نے یہ عمل جس کسی کو بھی بتایا ہے الحمدللہ اس کو افاقہ ہوا ہے۔ ایک تیسرے شخص نے خط میں لکھا ہے، کچھ لوگ ہمارے پاس دم کروانے کے لیے آتے ہیں تو میں انگلی کے ساتھ ان کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھ دیتا ہوں، جس سے الحمدللہ ہر قسم کے مرض سے شفا ملتی ہے۔ ان میں اگر کسی کو سر درد، پیٹ درد، جوڑوں کا درد یا پورے جسم میں کسی بھی قسم کا درد ہو تو میں 7 مرتبہ کلمہ شریف مکمل پڑھ کر جھاڑتا ہوں تو اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ السلام علیکم، میرا نام محمد عمر فاروق ہے۔ حضرت صاحب دامت برکاتہم نے ایک درس میں آندھی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تیز آندھی آتی ہو تو اس کی طرف انگلی سے کلمہ لکھ دیں تو آندھی وہیں رک جائے گی۔ ہم کچھ افراد قربانی کے جانور لینے کے لیے منڈی گئے تو رستے میں بہت تیز آندھی آ گئی۔ میں نے وہیں رستے میں کھڑے ہو کر انگلی کے ساتھ ہوا میں کلمہ طیبہ لکھ دیا تو یقین جانیے کہ آندھی اسی وقت رک گئی اور ہمارے گھر پہنچنے تک دوبارہ نہیں آئی۔ قائرین، ذرا غور کیجیے گا، دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو قدرتی آفات کو روک سکے؟ لیکن اللہ کا یہ کلام ہی ہے اور ہمارے حضرت کا یہ ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہماری زندگیوں کو کس انداز سے اور قدرتی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے، دنیاوی آفات کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات سے بھی محفوظ رہنے کے لیے ہمیں یہ نورانی موتی دیے۔ اچھا جی، ایک اور شخص نے لکھا ہے کہ میں منڈی بہاؤالدین سے آیا ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہوا، ہمارے ہمسائے کی ایک عورت ہمارے گھر آتی تھی اور ابکری رسالہ لے جاتی تھی۔ ایک دن جب لیبیا میں حالات خراب ہوئے تو ان کا شوہر بھی جیل میں بند ہو گیا، جس کے لیے وہ بہت سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کی رہائی نہیں ہو رہی تھی۔ اس خاتون کی تمام رشتہ دار خواتین نے ابکری رسالے سے کلمہ شریف کا وظیفہ
جس کے 7 یا 13 نصاب کسی بھی پریشانی کے لیے پورے کرنے ہیں، کچھ ہی دنوں میں نصاب پورے کیے۔ اچھا، ایک جو نصاب ہوتا ہے وہ 70,000 کا ہوتا ہے یا 1.25 کا۔ تو اللہ پاک نے غیب کے خزانوں سے انتظام کرتے ہوئے ان کے شوہر کو رہائی دلائی اور وہ صرف 1 ہفتے میں ہی گھر واپس آ گئے۔ ایک اور شخص نے لکھا ہے، حضرت جی 2010 کے درس میں ایک عمل ارشاد فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کر اللہ کے پاس امانت رکھوا دو کہ یا اللہ یہ کلمہ میرا آپ کے پاس امانت ہے، جب میرا موت کا وقت قریب آئے تو اپنے شان کریمی کے مطابق مجھے عطا فرما دینا تاکہ میرا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ یہ عمل میں کرتا رہا۔ اچانک ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اس عمل کو گناہوں اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے لیے کیا جائے۔ میرا بہت بار کا آزمودہ عمل ہے کہ میں پہلا کلمہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، میرے گناہوں سے حفاظت فرما۔ یقین جانیے جب بھی بندہ یہ عمل کرتا ہے، کسی چھوٹے بڑے گناہ کے قریب ہوتا ہے تو ایک دم جھٹکا لگتا ہے اور بندہ ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کی برکت سے بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچایا ہے۔ اللہ پاک حضرت حکیم صاحب اور تسبیح خانہ کے نظام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ قاہرین، اب فتنوں کا دور چل رہا ہے، انشاءاللہ میری بھی خواہش ہے اور آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کلمے کے سپرد کر دیں تاکہ جب بھی کبھی اللہ نہ کرے شیطان کے جالوں میں پھنس جائیں تو کلمہ ہماری حفاظت کر لے اور ہمیں عافیت سے بچا لے۔ ایک اور شخص نے لکھا ہے، میرا نام اشفاق احمد ہے اور کراچی سے آیا ہوں، یہاں تسبیح خانے میں 15 دن پہلے ذکر کے لیے آیا تھا۔ میرے اپنے کچھ ذاتی مشاہدات ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ میری اہلیہ نے عبقری رسالے میں علامہ لاہوتی صاحب کا کلمے والا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا 70,000 مرتبہ کا نصاب پڑھا تھا، جس کے ہم دونوں میاں بیوی نے 8 نصاب پورے کیے ہیں۔ الحمدللہ اس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ پہلے میرے پاس نوکری نہیں تھی، تقریباً 2 سال سے بے روزگار تھا، بہت کوشش کے باوجود کہیں ملازمت نہیں مل رہی تھی۔ ان 8 نصاب کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی اچھی نوکری دے دی ہے۔ اس وظیفے کے اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال کی برکت سے لینے کا یقین عطا فرمائے، یعنی اس کے پاس اتنے فائدے ہیں کہ اس کو نوکری بھی مل گئی اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بے انتہا فائدے ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہ کر سکا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس کی زندگی سکون سے اور خیر و عافیت سے بھر گئی ہوگی۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ پچھلے ہفتے درس میں حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ جس بچے کو بخار ہو اس کی پیشانی پر کلمہ لکھنے سے اس کا بخار اتر جاتا ہے۔ اس کا میں ایک مشاہدہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار میں سرگودا اپنے گھر پہنچا تو اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میرا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا۔ میری اہلیہ نے کہا اس کے لیے دوائی وغیرہ لا دے۔ میں نے کہا کہ اس وقت تو دوائی نہیں مل سکتی، ہاں البتہ آج درس میں حکیم صاحب نے فرمایا تھا بچے کی پیشانی پر کلمہ لکھنے سے بخار ختم ہو جائے گا، تو میں بچے کے ماتھے پر کلمہ لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کا بخار اتر جائے گا۔ میری اہلیہ کہنے لگی نہیں میں خود لکھوں گی، اور اس نے انگلی کے ساتھ بچے کے ماتھے پر پہلا کلمہ لکھا اور بچہ سکون سے سو گیا، اور جب صبح کو اٹھا تو بالکل نارمل تھا اور اطمینان سے اسکول چلا گیا۔ قاہرین، اگر ہم غور فرمائیں پچھلے خطوط کو جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو کسی نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کسی نے زندگی کے آخری مرحلے میں جب سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے کلمے کا نصاب پڑھا، کسی نے اپنے ہر قسم کے درد کے علاج کے لیے، کسی نے آندھی کو رکوانے کے لیے، اور کسی نے قید کی رہائی کے لیے، کسی نے نوکری کے حصول کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے پڑھا اور ان کے مسائل حل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت صاحب نے ہمیں کلمے کا نصاب تحفہ دیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے، اس سے دنیا آخرت
دونوں سنوریں گے۔ ایک اور شخص نے لکھا ہے کہ میرا نام سہیل احمد صوفی ہے اور میں چنگی امر صدو کا رہائشی ہوں۔ ایک بار عبقری رسالے میں آنکھ کے پھوڑے کے لیے دم کا طریقہ شائع ہوا تھا کہ 5 مرتبہ اول آخر درود شریف اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر دم کیا جائے تو شفا ہوتی ہے۔ میں نے یہ عمل 2 لوگوں پر کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ یہ ہمارا آخری خط ہے۔ اس میں لکھا ہے ایک شخص نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام بلال احمد اور میں شیخ پورہ سے آیا ہوں۔ میں نے عبقری رسالے میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 70,000 مرتبہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ اپنے دوست کے لیے کیا تھا جس کا اپنی اہلیہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اور بات طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، اکثر میرے پاس آ کر روتا رہتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کی صلح کروانے کی نیت سے میں نے اس وظیفے کے 1 ہفتے میں 2.5 نصاب پڑھے ہی تھے کہ اس کا مجھے فون آیا کہ یار پتہ نہیں کہاں سے اللہ پاک نے مدد فرمائی ہے اور ہم دونوں میاں بیوی کی لڑائی محبت میں بدل گئی ہے اور میری بیوی خود بخود گھر واپس آ گئی ہے۔ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی ہے اور ہم بہت پرسکون ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ذرا غور فرمائے ہمارے حضرت کے ہمارے اوپر کتنے ہی زیادہ احسان ہیں۔ کلمے کو تو ہم پہلے ہی جانتے تھے، لیکن ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ کلمے کے اتنے زیادہ فائدے و برکات ہمیں صرف حضرت صاحب سے ہی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مفت میں لوگوں کے مشاہدات ملے، جس سے ہمارے یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ان خطوط میں ہم نے پڑھا کہ اگر زندگی میں اگر آپس میں تعلقات خراب ہوں تو کلمہ پڑھ لیجئے، اگر نوکری نہ مل رہی ہو اور آپ بے روزگار ہیں تو پھر بھی آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کی صحت خراب ہے یا آپ کی اولاد بخار میں مبتلا ہے تو ان کے اوپر کلمہ پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کو موت کا خطرہ ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں، کلمہ پڑھ لیجئے، اور اگر آپ دنیا کے فتنوں سے تنگ آ چکی ہیں، آپ کو دنیا کے فتنے ننگی تلوار کی طرح لگ رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیجئے۔ آیا کہ ہر مشکل کا حل پہلے کلمے میں موجود ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم اس سے پہلے اس بات کو نہیں جانتے تھے اور ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہم کلمے کی برکات سے محروم تھے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں، یہ ہمارے حضرت کا ہی دیا ہوا انمول تحفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم کلمے کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے کہ کلمے کا یہ فائدہ ہے، اس سے آپ دوسرے لوگ بھی محروم نہ رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔